بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فاہد۔ ناظرین کرام، سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کا دورہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ سموگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بیسیکلی یہ سموگ ہوتی کیا ہے؟ سموگ جو ہے یہ سموگ اور فوگ، دھواں اور جو دھند ہے، اس کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے، بنتی ہے۔ اور پھر جب یہ بن جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، وہ موسٹ آف دا ٹائم کیا ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں۔ جو تاحت نگاہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ایفیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے صحت پہ کیا اثرات ہیں وہ بہت مضر قسم کے اثرات ہیں، کیونکہ یہ ایک آلودگی کا باعث ہے، اور یہ آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے ہماری صحت پہ؟ اس سے آپ کو جو سانس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ سانس کے مرض کے پہلے سے مریض ہیں، جیسے دمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پرانی ایک COPD بیماری ہو گئی، یا کوئی الرجی وغیرہ ہے، تو پھر وہ اس سموگ میں بہت زیادہ مزید ورس ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر آپ کو خدا نخواستہ اس کی وجہ سے بھی سانس کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ آپ کو گلے کی الرجی یا خارش شروع ہو جاتی ہے، اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی الرجی، جسم کی الرجی، کھانسی، اور جو جلد ہے اس کا خشکی پن، یہ ساری چیزیں اس سے سموگ کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے سموگ کا، وہ یہ ہے کہ سموگ والے موسم میں خدا نخواستہ جو ایکسیڈنٹ ریشو ہے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹل ریشو ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آگے تحت نگاہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسانی جان بہت زیادہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایمرجنسی میں لوگ لینڈ کرتے ہیں فریکچر کے ساتھ، بلیڈنگ کے ساتھ، مختلف مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہو جائے تو جو اللہ اپنا بچاؤ ہے اس کے لیے کہ میں اس موسم میں کون جیسی بچاؤ اقدامات کروں، تو اس کے 2-3 پوائنٹ ہیں۔ کیونکہ یہ جو سموگ ہے یہ دھوئیں کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ دھند پہلے پاکستان میں ہر جگہ پہ عام ہوتی ہے سردیوں میں، تو پھر جب یہ مکسچر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو سموگ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شہروں میں وہیکلز، گاڑیاں ہیں جو دھواں بہت زیادہ پھیلاتی ہیں، ان پہ پابندی لگانی چاہیے، اور یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ان کے روک تھام اور ان پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ دوسرا، جو بڑے بڑے شہروں میں اور جو دیہاتوں میں بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں، ایسی انڈسٹری جو بہت زیادہ پولوشن کا باعث بنتی ہیں، دھواں پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ اس موسم میں پابندی لگائی جائے، تاکہ وہ سردیوں کے اوقات میں تھوڑا ان کو روک دیا جائے۔ تو یہ اس سے ہم سموگ اور یہ دھند اور جو اس چیز سے ہم پابندی ڈال سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں، اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کھانسی، نزلہ زکام، سانس کے مسائل، آنکھوں کے جسم کے، یہ سارے اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ماسک پہن کے باہر نکلیں۔ کوشش کریں کہ جب سموگ کا بہت زیادہ باہر رجحان پڑ چکا ہو تو پھر اس اوقات میں آپ باہر نہ نکلیں۔ اگر نکلنا بھی پڑتا ہے بامر مجبوری، تو پھر آپ ماسک کا استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ کیا کریں، فریکوینٹ واٹر انٹیک کریں، کیونکہ اس سے جلد کی خشکی ہو جاتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، پھر اس سے بہت زیادہ اریٹیشن اور کف کے مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں۔ تو آپ اتنا زیادہ واٹر انٹیک کریں، آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی، آپ اپنے آپ کو تر رکھیں پانی سے، اور سردی میں ویسے بھی پانی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے پانی کا انٹیک بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو باہر آنے کے بعد آپ جب گھر آتے ہیں تو بار بار اپنی آنکھوں کو پانی کے ساتھ دھوئیں، تاکہ وہ جو الرجن یا ایریٹنٹ وغیرہ مٹیریل لگا ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو یہ اس کے بچاؤ ہیں، اور یہ بیسیکلی سموگ کی ایک آگاہی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ اس کو پسند کریں گے۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔